السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو DSC یوٹیوب چینل میں آنے کے لیے آپ سبھی کا بے شکریہ۔ تو دو گلاب نکلیا اور گلاب ہو گیا، اور یہ آ کر یہ بھی ہو گیا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صبح کی آمد۔ تو آپ باقی کے سبق جو ہے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے کہ میں ویڈیو شروع کریں، آپ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے، اور لائک بھی کیجئے، اور شیئر بھی کیجئے، کمنٹس بھی ضرور کیجئے، اور بازو جو بیل آئیکن ہوتا ہے اسے بھی ٹیپ کر لیجئے، تاکہ میں جب بھی ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے گا۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ تو چوتھا لیسن آ کر بچپن ہے، اردو کی ٹیکسٹ بک سے جو ہے کنٹینیو کر رہے ہیں ہم۔ تو آ کر چوتھا لیسن آ کر بچپن ہے، اس میں دیکھیے بچپن کا آ کر محبوب زمانہ ہے، محبوب زمانہ ہے، مرغوب زمانہ ہے، بچپن کا زمانہ بھی کیا خوب زمانہ ہے، آزاد ہیں فکروں سے غم پاس نہیں آتا ہے، عمر کا یہ حصہ خوشیوں سے میں گزر جاتا، یہ کام ہمارا ہے بس کھیلنا اور کھانا، اس چیز کو پا لینا، جس چیز پر اڑ جانا، ہم سے کوئی پوچھے ماں باپ کا گھر کیا ہے، ہم بول اٹھے جھٹ پٹ ایک عیش کی دنیا ہے، قربان بہن بھائی ماں باپ فدا ہم پر، ان سب کی محبت ہے انعام خدا ہم پر، ہر وقت کھلونے ہیں عمدہ غذائیں ہیں، ماں باپ کی شفقت ہے اور ان کی دعائیں ہیں، پڑھنے کو کتابیں ہیں لکھنے کے لیے سامان، استاد پڑھانے کو ماں باپ کا یہ ارمان، اللہ کرے ایسا پروان یہ چڑھ جائے، حاصل ہو انہیں عزت اور شان میں بڑھ جائے۔ اس کو لکھنے والے شفیع الدین نیار ہے۔ پانچواں سبق آ کر حوصلے کی بلندی ہے، حوصلے کی بلندی ہے۔ اس میں آ کر جو ہے ہمارا اسکول سہ منزل عمارت میں تھا، سہ منزلت تیسری منزل میں، نچلی منزل پر پانچویں اور چھٹی جماعت کے دو سیشن پرنسپل صاحب کا کمرہ اور اسکول کا دفتر تھا، پہلی منزل پر ساتویں اور آٹھویں کے دو سیشن اور سائنس کی تجربہ گاہ تھی، دوسری منزل پر نویں کے 2 اور 10ویں کے 2 سیشن، اساتذہ کا کمرہ اور کمپیوٹر لیب تھا۔ گرمی کی چھٹیوں کے بعد اسکول کھلا تو نئے بچوں کا داخلہ شروع، 8ویں جماعت میں ایک ایسے بچے نے داخلہ لیا جس کے دونوں پیروں پر پولیو کا اثر تھا، تو ایک بچے نے داخلہ لیا جس کے پیروں پر پولیو کا اثر تھا، ایک پیر تو بالکل ہی ناکارہ تھا، لیکن دوسرے پیر میں تھوڑی بہت قوت تھی، پھر بھی بیساکھیوں کے بغیر چل نہیں سکتا تھا۔ ایک دن پرنسپل صاحب معائنے کے لیے سیڑھیاں چڑھ کر پہلی منزل پر آنے لگے، ان کے سامنے وہی لڑکا بیساکھیوں کے سہارے نہایت تکلیف سے سیڑھیاں چڑھ رہا تھا۔ پرنسپل صاحب نے افسوس میں آ کر چپراسی سے کہا، جا کر دیکھو اس معذور لڑکے نے کس کلاس میں داخلہ لیا ہے، کوٹیشن میں ہے، دیکھیے یہ امپورٹنٹ ہے، کوٹیشن میں ہے، کس کلاس میں داخلہ لیا ہے۔ چپراسی نے آ کر بتایا کہ وہ 8ویں بے میں اس سال داخل ہوا ہے، اس کا نام حامد ہے، اس کا نام کیا ہے، حامد ہے۔ پرنسپل صاحب نے 8ویں بے اور 5ویں بے کے اساتذہ کو بلایا، 8ویں بے اور 5ویں بے کے اساتذہ کو بلایا، انہیں ہدایت دی کہ وہ اس سال اپنی کلاسوں کے کمرے آپس میں بدل لیں، تو انہوں ہدایت ڈالیں کہ وہ بدل لیں ان کا، کل سے 8ویں بے کے طلباء نچلی منزل پر چلے آئیں گے، 8ویں بے کے طلباء کیا کریں گے، نچلی منزل پر چلے آئیں گے بول کر بولیں کہ کمرے میں 5ویں بے کے طلباء بیٹھیں گے، کمرے میں 5 کے طلباء۔ ہر اسکول میں عام طور پر اس اصول کی پابندی کی جاتی ہے کہ اونچی جماعتیں اوپری منزل پر ہوتی ہیں، لیکن ایک معذور بچے کی خاطر پرنسپل صاحب نے اس اصول کو بدل دیا۔ ماسٹر صاحب 8ویں جماعت کے کمرے میں آئے، انہوں نے حامد کو اپنے پاس بلایا اور اس سے ہمدردی سے بات کیا
اور اس کے بعد طلباء کو بتایا کہ ان کی جماعت کل سے نچلی منزل کے اس کمرے میں ہوگی جس میں اس وقت 5ویں بے کے طلباء بیٹھا کرتے ہیں۔ 8ویں جماعت کے طلباء کو یہ ہدایت کچھ اچھی نہیں لگی۔ ان میں سے کچھ بچوں کو ایسا لگا جیسے انہیں اچانک 8ویں جماعت سے 5ویں میں بھیج دیا گیا ہو۔ کچھ لڑکوں نے حامد کی طرف اس طرح دیکھا جیسے کہہ رہے ہوں کہ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ ایک لڑکے نے اس سے کہا بھی دیا، تم کو سیڑھیاں چڑھنے میں تکلیف ہوتی ہے اسی لیے یہ حکم جاری کیا گیا ہے۔ تم کو سیڑھیاں چڑھنے میں تکلیف ہوتی ہے اسی لیے یہ حکم جاری کیا۔ حامد نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ درمیانی وقفے میں حامد نے پرنسپل صاحب کے نام ایک خط لکھا۔ پرنسپل صاحب کے نام کیا کرے ہو؟ ایک خط لکھے اور اپنے استاد کو دیا۔ کلاس ٹیچر نے خط پر پڑھا، حامد کو اوپر سے نیچے تک دیکھا اور پھر سوچ میں ڈوب گئے۔ وہ بڑی الجھن میں تھے کہ لڑکا اسکول میں نیا ہے، اسے پرنسپل صاحب کے مزاج کا بالکل اندازہ نہیں ہے، پتہ نہیں وہ اس خط کا کیا اثر لیں گے۔ پھر کچھ سوچ کر حامد سے کہا، تم کلاس میں بیٹھو، اور خود خط لے کر پرنسپل صاحب کے پاس چلے گئے۔ وقفہ ختم ہوا، استاد جماعت میں آئے تو انہوں نے بتایا کہ پرنسپل صاحب نے جماعت کو نچلی منزل پر لے جانے کا حکم واپس لے لیا ہے۔ تو نیچے ہے تو کیا معلوم ہوا، انہوں نے واپس لے لی حکم۔ ان کی بات ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ پرنسپل صاحب خود جماعت میں آ گئے۔ کچھ بچوں نے سوچا کہ یہ اب حامد پر مصیبت آنے والی ہے۔ ہر ایک کے چہرے پر ایک سوالیہ نشان تھا۔ پرنسپل صاحب نے وہ خط حامد کو واپس کیا، خود کرسی پر بیٹھ گئے اور حامد سے کہا، تم خود یہ خط جماعت کے سامنے پڑھواتا کہ ان کو بھی معلوم ہو کہ تم نے کیا لکھا ہے۔ حامد نے خط پڑھنا شروع کیا۔ دیکھیے خط میں کیا ہے۔ حامد نے خط پڑھنا شروع کیا۔ محترم صدر مدرس صاحب، السلام علیکم۔ میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری معذوری کو دیکھتے ہوئے 8ویں جماعت کو نچلی منزل پر لے جانے کا حکم دیا ہے۔ اس طرح مجھے زینے چڑھنے کی تکلیف سے بچانے کی کوشش کی ہے۔ میں آپ کی اس ہمدردی کا جتنا بھی شکریہ ادا کروں کم ہے، لیکن آپ سے ایک گزارش ہے کہ آپ اپنے حکم پر نظر ثانی کریں تو مجھ پر احسان ہوگا۔ میں نہیں چاہتا کہ میری یہ معذوری مجھے عام لوگوں سے الگ کر دے۔ میں اپنی اس کمزوری کے ساتھ جینا چاہتا ہوں، بالکل ان لوگوں کی طرح جو بیساکھیوں کے محتاج نہیں۔ میں جانتا ہوں کہ بیساکھیاں زندگی بھر میرا ساتھ نہیں چھوڑیں گی، اسی لیے میں نے انہیں اپنے جسم کا حصہ سمجھ لیا ہے۔ میں بڑے ادب کے ساتھ آپ سے کرتا ہوں کہ آپ بھی مجھے اسی احساس کے بوجھ سے آزاد کر دیں۔ یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب مجھے ان کے ساتھ رہنے کی عادت پڑے گی۔ مہربانی فرما کر مجھ پر رحم کھانے کی بجائے میری ہمت بڑھائیے تاکہ میں اسی کمزوری کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکوں۔ میں نے یہ خط لکھنے کی جسارت کی ہے، اس کی معافی چاہتا ہوں۔ آپ کا شاگرد حامد، جماعت ہشتم بے۔ تو حامد خط ختم کر چکا تو پرنسپل صاحب کھڑے ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے لیے وہ یہ بھول گئے کہ وہ پرنسپل ہیں۔ انہوں نے تالی بجا کر حامد کی ستائش کی۔ اسی لمحہ بے ساختہ استاد کے ہاتھ بھی تالی بجانے کے لیے حرکت میں آ گئے اور ساتھ ہی پوری جماعت تالیوں کے شور سے گونج اٹھی۔ پرنسپل صاحب بڑے جذباتی انداز میں کہا، حامد،
میں تمہارے حوصلے اور ہمت کی داد دیتا ہوں۔ کلاس ٹیچر بھی اب ابدیدہ ہو گئے۔ پرنسپل صاحب نے فرمایا، 8ویں کلاس کے اس طالب علم کے بلند حوصلے سے میں بہت خوش ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ یہ بچہ بہت ترقی کرے گا۔ انہوں نے حامد کے سر پر ہاتھ پھیرا، دعائیں دیں اور جماعت سے رخصت ہو گئے۔ دوسرے دن سے حامد جب بھی بیساکھیوں کے سہارے اوپر چڑھتا یا نیچے اترتا تو طلباء اس کے لیے راستہ بنا دیتے تاکہ کسی کا دھکا وغیرہ لگنے سے وہ گر نہ پڑے۔ حامد اس طرح ہمت اور حوصلے کے ساتھ ترقی کرتا رہا اور ایک بہت مشہور ڈاکٹر بن گیا۔ وہ اپنی مصنوعی ٹانگ بنوانے کے لیے جے پور گیا، جہاں اسے مصنوعی ٹانگ لگا دی گئی اور وہ عام لوگوں کی طرح چلنے لگا۔ اس نے مصنوعی ٹانگیں میں بڑی مہارت حاصل کی۔ ملک کے مشہور ڈاکٹروں میں اس کا شمار ہونے لگا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ زندگی بھر معذوروں کی خدمت کرتا رہوں گا۔ تو یہ تھا 5واں سبق، 6واں سبق آ کر یہ ہے میرا ہندوستان ہے۔ اس میں آ کر دیکھیے، یہ ہے میرا ہندوستان، میرے سپنوں کا جہاں، اس سے پیار ہے مجھ کو۔ ہنستا گاتا جیون اس کا دھوم مچاتے موسم، گنگا جمنا کی لہروں میں سانس، سروں کے سرگم تاج، الورا جیسے سندر تصویروں کے البم۔ یہ ہے میرا ہندوستان، میرے سپنوں کا جہاں، اس سے پیار ہے مجھ کو۔ بادل جھومے، برکھا برسے، پھول جھکولے کھائے، دھرتی کے پھیلے آنگن میں یوں کھیتی لہرائے، جیسے بچہ ماں کی گود میں رہ رہ کے مسکائے۔ یہ ہے میرا ہندوستان، میرے سپنوں کا جہان، اس سے پیار ہے مجھ کو۔ راجا رانی، گڈا گڈی اور پریوں کی کہانی بچوں کے جھرمٹ میں سنائے، بیٹے کے بوڑھی نانی لوری گائے، ماتھا چومے ممتا کی دیوانی۔ یہ ہے میرا ہندوستان، میرے سپنوں کا جہاں، اس سے پیار ہے مجھ کو۔ غالب اور ٹھاکر یہیں کے، میرا کالی داس یہیں ہوا تھا، سچائی کا گوتم کو احساس یہیں لیا تھا، سات رام کے سیتا نے بنواس۔ یہ ہے میرا ہندوستان، میرے سپنوں کا جہاں، اس سے پیار ہے مجھ کو۔ مندر مسجد ہیں تو کہیں ہیں گرجا اور شعلے، ملا پنڈت گیتا اور قرآن کے ہیں متوالے، ہندو مسلم سکھ عیسائی دیش کے سب رکھوالے۔ یہ ہے میرا ہندوستان، میرے سپنوں کا جہاں، اس سے پیار ہے مجھ کو۔ زبیر رضوی اس کے لکھنے والے ہیں اور